اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے فلسطین۔ فلسطین وہ مسلمانوں کا وہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو قبلہ اول مسجد اقصی ہے، اور جس طرف رخ کر کے مسلمان خانہ کعبہ سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ہے کہ یہاں پر آ کر صہیونی یہودی آ کر غاصب ہوئے اور انہوں نے اس خطے سے عرب مسلمانوں کو یہاں سے باہر نکال دیا۔ اس کے تاریخی حقائق کیا ہیں، تاریخی پس منظر کیا ہے، ذرا اس طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحافی اور سیاسی کارکن جس کا نام جوڈر ہرزل تھا، اس نے ایک یہودی ریاست کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہ خیال پیش کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں ان سب کو کسی ایک خطے میں اکٹھا کیا جائے اور اپنی ایک حکومت قائم کی جائے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے 2 سال کے بعد ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا عالمی طاقتوں کی مدد سے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ اسے خیال پیش کر کے گیا تھا اور یہودیوں نے اس سے استفادہ کیا، اس کے خیال میں اس نے یہ چند آپشن رکھے تھے کہ جہاں پر یہودی آ کر آباد ہو سکتے ہیں، وہ تھے لیبیا، وہ تھے فلسطین، وہ تھے یوگانڈا اور وہ تھا اٹلی۔ ان کے اندر اس نے ارادہ پیش کیا اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان میں سے کسی ایک خطے میں جا کر آباد ہوں۔ لیکن انہوں نے اٹلی سے جا کر بات کی، اٹلی نے ان کو نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی برطانیہ سے، برطانیہ نے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ان کو فلسطین کے علاقے میں ان کے لیے ماحول سازگار کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ یہ وہاں جا کر رہ سکتے ہیں۔ فلسطین میں کیوں اور ان کو کس نے حق دیا تھا برطانیہ کو کہ یہ فلسطین کا علاقہ ان کو یہودیوں کو دیں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ تو پہلے جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور یہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے جتنے ممالک تھے وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، بکھر گئے، تو لیگ آف نیشن جو کہ اقوام متحدہ سے پہلے ایک ادارہ تھا اور جس کا کام تھا جنگ سے پہلے ممالک کے درمیان مصالحت سے معاملے کو حل کیا جائے، اور اس نے مسلمانوں کے پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا اور اس نے برطانیہ کو یہ علاقہ فلسطین کا برطانیہ کے ماتحت کر دیا۔ اور اس کے بعد ان یہودیوں کا ایک اور کہانی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی گئی اور یہ پیش کیا گیا کہ یہ یہودی مظلوم ہیں، یہ یہودی ان کے اوپر بہت زیادہ جبر ہوا گیا ہے، اور وہ ہے ان کا جرمن نازیوں نے ان کا قتل عام کیا۔ اس کہانی کو ان لوگوں نے بہت زیادہ عام کیا، لیکن رہبر معظم سید علی خامنہئی کہتے ہیں کہ یہ معلومات اور یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کے یہودیوں کے جرمن نازیوں کے ساتھ بہت اچھے اور گہرے تعلقات تھے، لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ ہر طرح کی تشہیراتی کام کر سکتے تھے، انہوں نے کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ خاکہ پیش کیا کہ جرمن نازیوں نے ان کو نکال دیا اس خطے سے، اب بیچارے مظلوم ہیں، کہاں جائیں؟ لیکن رہبر معظم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ یہودی جو فلسطین میں آ کر انہوں نے اس خطے پر قبضہ کیا ہے، یہ پوری دنیا سے آئے ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں یوکرین ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں یورپی ممالک ہیں، یہ ان تمام جگہوں سے آئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مظلوم لوگ تھے، بلکہ ان کے اپنے علاقوں میں جس جگہ میں یہ رہتے تھے ان کے ثروت تھی، ان کا مال و دولت تھا، ان کی اپنی زمینیں تھیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اس خطے میں آئے ہیں، اور اس خطے میں آ کر ان لوگوں نے ان مسلمانوں کو یہاں سے آ کر نکال دیا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے جب یہ اس خطے میں آئے یہ یہودی،
تو ادھر آ کر یہاں پر آ کر انہوں نے جو جس طرح یعنی کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. ان لوگوں نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ ان لوگوں نے آتے ساتھ کچھ حصہ تو ان کو برطانیہ نے ان کو وہاں پر ان لوگوں پر مسلط کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو عرب یعنی جو فلسطین کے رہنے والے باشندے تھے جو بیرونی ممالک میں جا کر رہتے تھے، ان سے ان لوگوں نے کیا کیا، زمینیں خریدی. جو ان کی زمینیں فلسطین کے اندر تھیں وہ ان سے زمینیں خریدی گئیں، اور زمینیں خرید کر جو عرب یا جو فلسطینی وہاں پر کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑا اچھا علاقہ تھا، یہاں پر آ کر ان فلسطینیوں کو یا جو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور خود اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.